تو پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا ہی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کا وجود متحقق ہو کہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ نہیں بھی دیکھتی، ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اور اگر وہ میری آواز سے، میرے لہجے سے شناسا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ کون گفتگو کر رہا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باصرہ سے ہی ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی علوم دینیہ سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دہریے سے میری گفتگو ہوئی، اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنے حساب سے لے کر کے آیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا. اس سے وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. میں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہاں، اس کی ذات صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی ہستی واجب الوجود ہے. تو وہ کہنے لگا میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، 2 لفظی بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ. میں نے اس کو کہا میاں، ہر شے جس کا وجود متحقق ہو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے. کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق سونگھنے سے ہے، کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل سے ہے. 2 دونی 4 اس کا تعلق عقل سے ہے. اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ موتیا ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ چمبیلی ہے. اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر موتیا آنکھ میں ڈال بھی دیا جائے تو پھر بھی نہ پتا چلے کہ یہ موتیا ہے یا گلاب ہے. اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے. یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اس کا تعلق قوت لامسا سے ہے. آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ گرم ہے یا سرد ہے. تو ہر شے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا نہیں بھائی، سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ. مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا. ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے. تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا. میں نے کہا میاں، میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے. کوئی عاقل ہو، سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں. وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے. میں نے کہا میاں اگر عقل ہے تو دکھاؤ. وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا تم عقل دکھا دو، میں خدا دکھا دیتا ہوں. تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی. عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتا چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتا چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے. تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عقل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی مبالغہ ہے. لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے.